بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 84 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم المجموع حصہ دوم سے متعلق پڑھیں گے، یعنی جمع سے متعلق سبق نمبر 83 میں اسم مثنیٰ کے ساتھ کچھ بحث ہم نے پڑھی تھی، جمع کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، اور پھر جمع کی دو قسمیں جمع مصحح اور جمع مکسر سے متعلق پڑھا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ جمع سے متعلق مابقی بحث پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے والمصحح علی قسمین مذکر وما الحق بآخرہ واو مضموم ما قبلہا۔ ہم نے جمع کی دو قسمیں گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، جمع مصحح، جمع مکسر۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے جمع مصحح کی بھی دو قسمیں ہیں، مذکر۔ پہلی قسم کیا ہے بھائی؟ مذکر۔ جمع مصحح مذکر کون سی جمع کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہوا ما الحق بآخرہ واو مضموم ما قبلہا، وہ جمع جس کے آخر میں واو، ایسی واو مضموم ما قبلہ جس کا ما قبل مضموم ہو۔ مضموم ما قبلہا یہ واون کی جمع ہے، ایسی واو جس کا ما قبل مضموم ہو۔ ونون مفتوحۃ، اور نون، ایسی نون مفتوحۃ جو مفتوح ہو، کمسلمون، او یا مکسور، اور یا ایسی یا مکسور ما قبلہا جس کا ما قبل مکسور ہو۔ ونون کذالک، اور اسی طرح نون، یعنی ایسا نون جو نون مفتوحہ ہو، اضافہ کیا گیا ہو، لاحق کیا گیا ہو۔ کوئی بھی اسم جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کا اضافہ کیا گیا ہو، تو وہ جمع مصحح مذکر ہوگا۔ یہ کیوں بھئی؟ لیدل علی ان معه اکثر منہ، تاکہ یہ لفظ دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اس جیسے اور بھی کئی افراد ہے، نحو مسلمین، جیسے کیا ہے بھئی؟ مسلمین یا مسلمون، وہذا فی صحیح، اور یہ اسم صحیح کی جمع ہے مولانا، یہ اسم صحیح کی جمع مصحح مذکر ہے۔ اور اگر ہم اسم منقوص کی جمع مصحح مذکر بنانا چاہے، جیسے قاضیون ہے تو یا قاضی ہے یا قاضن ہے، چاہے اسم منقوص کے آخر میں یا لفظاً ہو قاضی یا تقدیراً ہو جیسے قاضن، تو اس منقوص کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر سے یا کو حذف کیا جائے گا، اور واو ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ کا اضافہ کیا جائے گا۔ اما المنقوص، رہی بات اس میں منقوص کی، فتحذف یاؤہ، تو اس کی یا کو حذف کیا جائے گا، مثل قاضون وداعون، اصل میں قاضیون تھا، تو یا کی حرکت ما قبل ضاد کو دے دی، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے پھر جو ہے یا کو وہ سے تبدیل کر کے التقاء ساکنین کی وجہ سے اس کو گرا دیا، تو قاضون ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اسی طرح داعون اصل میں داعیون تھا، یا کی حرکت ما قبل عین کو دے دی اور جو ہے یا کو حذف کر دیا، تو داعون رہ گیا۔ والمقصور، اور اگر ہم اسم مقصور کی جمع مصحح مذکر بنانا چاہے، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، تو اس کی جمع مصحح مذکر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے یحذف الفہ، آسان بات ہے، بس اس کے الف کو حذف کر کے آخر میں وہ ما قبل مضموم یا ما قبل وہ آخر میں جو ہے تو آسان کام ہے، یحذف الفہ، تو اس کے الف کو حذف کیا جائے گا۔ وَيَبْقَى مَا قَبْلَ مفتوحاً، لیکن اس میں الف کا ما قبل جو ہے وہ مفتوح باقی رہے گا۔ کیوں؟ لیدل علی الف محذوفۃ، تاکہ وہ الف محذوفہ پر دلالت کرے، وہ فتح الف محذوفہ پر دلالت کرے۔ مثل مصطفون، اصل میں مصطفیٰ تھا جی، تو الف کو حذف کر دیا، وہ جو ہے اور نون مفتوحہ کا اضافہ کر دیا، تو مصطفون ہو گیا۔ لیکن یہاں پر وہ ما قبل مضموم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ فتح ہوگا، اس لیے کہ یہ فتح الف کی حذفیت پر دلالت کرے گا۔ وَيُخْتَصُ بِأُولِي الْعِلْمِ، اور جمع مصحح مذکر
یہ اولو العلم یعنی ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے، غیر ذوی العقول کی جمع مصحح مذکر نہیں بنائی جاتی۔ پھر اعتراض ہوگا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایسے الفاظ کہ وہاں پر جمع مصحح مذکر بنی ہے غیر ذوی العقول کی بھی، جیسے سنتن کی جمع سنونا، اور ارضن کی جمع ارزونا، اور صبتن کی جمع صبونا، اور قلتن کی جمع قلونا۔ تو یہ کیوں جمع مذکر جو ہے مصحح تو آئی ہے؟ تو اما قولہم، تو جواب دینے مصنف علیہ رحمہ، رہی بات عرب والوں کی اس قول کی سنونا و ارزونا و صبونا و قلونا فشاذن، تو یہ شاذ ہے بلانا، یہ کیا ہے بھائی؟ شاذ ہے، لہذا یہ ضابطے کے خلاف آئے ہیں۔ وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ مُؤَنَّثُهُ فَعْلًا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جمع مصحح مذکر کسی اسم ذات کی نہیں اسم صفت کی بنانا چاہے، اسم صفت مثلا قائمتن ہے، تو اسم صفت کی جمع مصحح مذکر بنانا چاہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ تو فرماتے اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ یکون افعل مؤنثہ فعلا، وہ اسم صفت ایسے افعل کے وزن پر نہ ہو جس کی صفت فعلا ان کی وزن پر آتی ہے، جیسے احمر کی صفت حمراء آتی ہے اور اس کی مؤنث جو ہے حمراء آتی ہے، تو اس لیے احمر کی جمع مصحح مذکر احمرون ہم نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسم صفت ایسے افعالوں کے وزن پر نہ ہو جس افعالوں کے مؤنث فعلا ان کے وزن پر آتا ہے، ولا فعلانا مؤنثہ فعلا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم صفت ایسے فعلانہ کا وزن نہ ہو مؤنثہ فعلا جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، جیسے سکرانہ کی اسم مؤنث سکرا ہے، تو سکرا نون کہنا یہ درست نہ ہوگا، جمع مصحح مذکر بنانا اس کا درست نہ ہوگا، اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ ایسے فعلانہ کا وزن نہ ہو جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، اور یہاں پر یہ شرط جو ہے پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کی جمع مصحح مذکر نہیں بنے گی۔ ولا فاعل بمعنی مفعول، اسی طرح وہ اسم صفت ایسے فاعل کا وزن نہ ہو جو مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہو، جیسے جریح یہ مجروح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اب جریحون کہنا یہ درست نہیں ہوگا، اس کی جمع مصحح مذکر بھی نہیں بنے گی۔ اسی طرح ولا فعول بمعنی فاعل، اور اسی طرح وہ فعول کا وزن نہ ہو جو فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہو، جیسے صبور یہ صابر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں ایسے اسماء صفات ان کی جمع مصحح مذکر نہیں آئے گی، تو فعول جو فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہو، جیسے صبور صابر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، صبورون کہنا یہ درست نہیں۔ یعنی اگر ہم نے اسم صفت کی جمع مصحح مذکر بنانی ہے تو اسم صفت کے لیے یہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایسے افعالوں کا وزن نہ ہو جو جس کی مؤنث فعلا آتی ہو، اسی طرح وہ ایسا فعلان ان کا وزن بھی نہ ہو کہ جس کی مؤنث فعلا آتی ہو، اسی طرح ایسے فاعل کا وزن بھی نہ ہو جس جو مفعول کے معنی میں مجروح کے معنی میں استعمال ہو، اور اسی طرح ایسے فعول کا وزن بھی نہ ہو وہ اس میں صفت جو فاعل کے معنی میں استعمال ہو۔ جی ویجب حذف نون بالاضافۃ نحو مسلم مصر، اور یہ واجب ہے جس طرح تسمیہ میں ہم نے پڑھا کہ تثنیہ کی نون کو اضافت کے وقت حذف کیا جاتا ہے، اسی طرح جمع کی نون کو بھی اضافت کے وقت حذف کرنا واجب ہے۔ مسلمون اصل میں تو مسلمو مصر پڑھیں گے، مسلمون نہیں پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسم جمع سے متعلق دوسری بحث پڑھی۔ اس بحث میں ہم نے جمع مصحح مذکر کے بارے میں پڑھا کہ جمع مصحح کی دو قسمیں، جمع مصحح مذکر اور جمع مصحح مؤنث۔ جمع مصحح مؤنث کی بحث تو آگے آئے گی انشاءاللہ، اگلے سبق میں آئے گی۔ جمع مصحح مذکر جو ہے وہ جمع ہے جس کے آخر میں وہ ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کا اضافہ کیا گیا ہو اس میں صحیح میں، اور اس میں مقصور میں اس میں منقوص میں جس کے آخر سے یا کو حذف کیا گیا ہو اور نون مفتوحہ اور وہ ما قبل مضموم کا اضافہ ہو، اور اس میں مقصور میں الف کو حذف کیا گیا اور اس کے ما قبل
فتح کو برقرار رکھا ہو۔ پھر ہم نے ایک اعتراض پڑھا کہ جمع مصحح مذکر ذوی العقول کے لیے آپ کہتے استعمال ہوتے، ہم آپ کو ایسی جمع بتاتے جو غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہے، تو مصنف علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ شاذ ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر اس میں صفت کی جمع مصحح مذکر بنانی ہے تو اس کے لیے چند شرائط ہے کہ ان اوزان پر نہ ہو۔ افعل کے وزن کے لیے شرط ہے، فعلان کے وزن کے لیے، فاعل کے وزن کے لیے اور فعول کے وزن کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، اگلے سبق میں آنے سے پہلے آپ حضرات نے اس سبق کو خوب یاد کرنا ہے، اور کل آپ نے بتانا ہے کہ اس میں منقوص اور اس میں مقصور کی جمع مصحح مذکر بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔